وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. مولانا مفتی عبدالظاہر صاحب، معزز علماء کرام، بہت سارے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں. علماء کرام کے لیے سب سے زیادہ سخت کام ہوتا ہے کسی دوسرے کو سننا، لیکن اس کے باوجود قربانی دے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرا مزاج یہ ہے کہ بس بچوں کا پروگرام ہونا چاہیے، پورا بچوں کا پروگرام میں سننا چاہتا ہوں. کسی کا بیان ہو نہ ہو، بچوں کا پروگرام ہونا چاہیے. رات کو میں ایک پروگرام میں تھا اسی طرح کے مکتب میں. ابھی مولانا مفتی عبدالظاہر صاحب نے اعلان کیا 110 بچوں نے یہاں اسٹیج پر آ کر کچھ نہ کچھ پڑھا، کچھ نہ کچھ بتایا، اور کچھ نہ کچھ جو سیکھا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا. رات کو جس مکتب میں تھا 210 طلباء نے اسٹیج پر آ کر، 210 ہی طلباء تھے، وہ 210 طلباء اور طالبات سب نے آ کر کچھ نہ کچھ انہوں نے معافی ضمیر ادا کیا یا جو پڑھا تھا وہ پیش کیا. الحمدللہ یہ مکاتب جو ہے، دیکھیے بڑے مدارس جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس وقت جو مکاتب ہیں وہ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. ان مکاتب کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ کہ ہر بچہ دینی تعلیم سے واقف ہو جائے، اور دینی تعلیم سے جب تک کوئی واقف نہیں ہوگا تو وہ آخر میں جا کر مرتد ہو جائے گا. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ملک کے اندر وہ ہے گھر واپسی کا. کیا مسئلہ ہے؟ گھر واپسی کا، کہ ان کو اپنے گھر واپس کرو مسلمانوں کو. اس کے لیے جتنے طریقے ہیں وہ سارے اختیار کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر ابھی کسی ایک منسٹر نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک بچی غیر مسلم کسی مسلمان کے پاس مسلمان ہو کر نکاح کر لے، شادی کر لے، تو منسٹر کہتا ہے، منسٹر یہاں کا، مسلمانوں کی 20 بچیوں کو تم مرتد کرو اور اپنے ساتھ لے کر. یہ باقاعدہ اس نے اعلان کیا، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. یہ ویسی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. اور اس کے لیے ہم لوگ بھی 50 سے 60% مجرم ہیں. ماں باپ مجرم ہیں، یاد رکھیں، ماں بھی مجرم، باپ بھی مجرم، دونوں مجرم ہیں. اور خاندان والے جو ماں باپ سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ کی بچی ذرا نظر رکھنا، تو وہ ماں باپ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بچی کے بارے میں آپ نے یہ کہا، یعنی یہ کہ میری بچی بدکار ہے. اگر کوئی رشتہ دار کچھ کہہ دے تو ان ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے. 50 سے 60% ہم لوگ مجرم ہیں. وہ لوگ کم مجرم ہیں. موقع ہم نے دیا ہے، ہماری بچی مجال ہے کہ ہماری بچی کہیں پر چلی جائے، کسی سے بات کر لے. اگر ماں باپ نگرانی ہو رہے، اس کی تربیت کریں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہم لوگ مجرم ہیں. ہم لوگ جو ہیں، ہم کو ایک شوق پیدا ہو گیا بچیوں کو بے پردہ کرنے کا، ایک شوق. 50 سال پہلے لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ صاحب دین بڑھ گیا. ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ دین گھٹ گیا. تم کتنے ہی دھوکے میں مبتلا رہو، خوش فہمی میں مبتلا رہو،
کہ صاحب دین بڑھ گیا، دین بڑھ گیا، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ 50 سال پہلے، میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں یہاں پہ، 50 سال پہلے جو پردہ تھا ہمارے شہر کے اندر، تقریباً 99% وہ پردہ ختم ہو چکا، 1% سے پہلے 60-70% تھا پردہ، 25-30 ہو سکتا ہے کہ نہ ہو پردہ، اب 99% پردہ نہیں ہے۔ جو اسلام پردہ چاہتا ہے وہ والا بالکل نہیں، جھوٹ ہے بالکل۔ سارے دیندار، بے دین، سب کے گھروں کی عورتیں اس حمام کے اندر ننگے ہیں، سب کے سب۔ بڑی فکر کی بات ہے، خاص طور پر یہ اشوکا گارڈن کا علاقہ 1 سال سے بدنام ہے یہ علاقہ۔ یہاں کی بچیاں سب سے زیادہ غیر مسلموں کے پاس بھاگ کر جاتی ہیں۔ ایک صاحب آئے، ان کی لڑکی بھاگ گئی تھی، اسی علاقے کی بات ہے، کسی کے ساتھ بھاگ گئی، اور وہ بھی کس کے ساتھ بھاگ گئی؟ میلہ اٹھانے والے کے ساتھ۔ ارے صاحب وہ بچی کسی بھی طرح واپس آ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اس کی ویڈیو پولیس نے دکھائی، اس لڑکی کی ویڈیو پولیس نے دکھائی، میں نے خود دیکھی ہے وہ ویڈیو۔ کیمرے لگے رہتے ہیں جگہ جگہ، آج کل تو دکانوں پر لگے رہتے ہیں۔ اس لڑکی کے بارے میں یہ کہ صاحب وہ لڑکا وہ کڈنیپ کر کے لے گیا، اغوا کر کے لے گیا اور بھگا کر لے گیا ہے، حالانکہ اس میں سچائی نہیں تھی، ہماری لڑکی کی غلطی تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے وہ کیمرے کے اندر، جو لڑکی رات کو 12-1 بجے آ رہی ہے اور آ کر وہ خود اسکوٹی لے کر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ لڑکی ایک دروازے کے قریب جاتی ہے، پہلے سے فون ہوتا ہے اس کے پاس، اور وہ اپنے عاشق کو بٹھا کر لے جاتی ہے، اپنے عاشق کو بٹھا کر لے جاتی ہے۔ کڈنیپ کیا آپ نے، آپ کی بیٹی 12 بجے رات کو گھر سے باہر کیسے نکلی؟ کیوں نکلی؟ کون ہے مجرم اس میں؟ یہ ہم مجرم ہیں۔ ایک مسئلہ تو سنگین مسئلہ ہے یہ، اس سے بے پرواہی مت کریے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ ایک تو یہ کہ بہت شوق چرا رہا ہے لڑکیوں کو پڑھانے کا، تم کو بدکاری کے اندر جا رہی ہے، وہ آگ کے اندر جا رہی ہے، جہنم کے اندر جا رہی ہے، تم کو شوق چل رہا کہ لڑکی ہماری جو ہے گریجویشن کرے گی، وہ گریجویشن کرے گی وہاں پر، وہاں جو ہے وہ عشق لڑائی آگ کے اندر ڈال دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچیاں محفوظ رہیں، اللہ ہی ان کی حفاظت کر سکتا ہے، ورنہ عام طور پر لڑکیاں اپنے فرینڈ بناتی ہیں، اپنے دوست بناتی ہیں، اور وہ دوست ان کے گھر میں آتے ہیں، اور ان دوستوں کو ان کے ماں باپ، اپنی لڑکی کے دوستوں کو ان کے ماں باپ جو ہے ناشتہ کرواتے ہیں۔ دیوس ہے، دیوس، بے غیرت ہے، شرم حیا ختم ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے حیا اور شرم ہی تو ختم ہوگی انسانوں کی، امانت داری دیانت داری ختم ہوگی، امانت داری دیانت داری سب ختم ہو چکی ہے۔ چٹنگ، مزاج میں چٹنگ، تجارت کے اندر چٹنگ کرو، جب چٹنگ کرو گے تو پھر ہماری بچیوں کے اوپر اسی طرح کے اثرات پیدا ہوں گے۔ اگر آپ پڑھوانا ہی چاہتے ہیں اور بالکل 100% محفوظ کوئی تعلیم ہو آپ کی بچیوں کی BA MA یا کالج کے اندر، تب تو اجازت اسلام منع نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اجازت اسی وقت ہوگی جب تک کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، اور شریعت کے دائرے میں اگر نہ ہو تو بالکل اجازت نہیں ہو سکتی، بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ایک بات تو یہ، بہت زیادہ پڑھانے لکھانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کا نقصان ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے، دوسرا نقصان سنو، اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ مرد جو ہے کاہل،
شوہر اس کا کاہل گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ عورت اپنے بچوں کو بھی رکھتی ہے اور دن بھر جاب کرتی ہے. وہ مرد جو ہے گھر میں بیٹھ کر کھاتا ہے اور وہ عورت جو پڑھی لکھی، تم نے پڑھی لکھی بنایا اور کسی داماد کو تم نے چنا اور اس داماد نے کیا کیا؟ اس داماد نے اس کو جاب کے اندر لگایا. یہ خود بھی شوق رکھتی ہے جاب کی، یہ خود بھی شوق رکھتی ہے. پڑھا ہے میں نے اتنا تو جاب کروں گی، میں نوکری کروں گی. جہاں نوکری کے لیے جا رہی ہے وہاں پردہ ہے. زندگی بھر 30 سال تک نوکری کرے گی، وہاں پردہ ہے. وہاں مردوں کا کھلونا نہیں. بیوی کسی اور کی ہے، کھلونا کسی اور کی بنی ہوئی ہے. پھر بچے پیدا ہوئے، بچوں کو کیا وقت دے گی؟ کھانا بھی پکائے گی اور اپنے شوہر کے لیے کیا کام دے گی؟ وہ شوہر نے دیکھا کہ اچھی دودھ والی گائے مل گئی ہے، ضرورت کیا ہے ہم کو کہیں جانے کی؟ پڑا ہوا ہے شوہر اور وہ کما رہی ہے. کتنے نقصانات ہیں اس کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے. اور دیگر نقصانات جو ہیں وہ یہ کہ آئندہ جو بچے ہوں گے اور وہ جو بچے ہوں گے وہ بچے کسی اور کے حوالے ہوں گے، کیونکہ یہ تو اس کو تو فرصت نہیں ہے، یہ کسی اور کے حوالے کرے گی. کہاں کرے گی؟ سنسکار ویلی کے اندر. اس کے اندر وہ حوالے کر دے گی 3 سال کے بچے کو. اب وہ 3 سال کے بچے کو وہ لوگ یا تو عیسائی بنائیں گے، یہودی بنائیں گے یا مشرک بنائیں گے. اب تو نظام تعلیم پورا ہمارے ملک کا اسی طرح کا نظام تعلیم ہے کہ آپ کا بچہ بچ نہیں سکتا کسی بھی طرح سے. جو نظام تعلیم نیا ایجوکیشن جو پالیسی آئی ہے اس ایجوکیشن